آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس شہر میں بھی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، پبلک ویلفیئر اسٹیٹ. آپ کا انڈیا بھی مانتا ہے، آپ کا تو نہیں ہے لیکن مانتا ہے انڈیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں محتشم ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کا بدلے گا پاکستان. ناظرین کرام، پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریول ہسٹری پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور یہ ہے پارٹ 2. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک کے گفتگو ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شوکت اشفاق صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. شوکت صاحب، پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کا ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، ان کا ایجوکیشن اور اس کے بعد ان کا ایوب خان کے ساتھ ڈکٹیٹرشپ میں آنا، پھر اپنی پارٹی بنانا، پھر بھٹو صاحب سے سیپریٹ ہو جانا، ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دینا، ان کی فارن منسٹر ان کے دور میں رہنا، اور میرے خیال میں ان کے الیکشن میں بھی یہ کوئی رول پلے کیا تھا بھٹو صاحب نے. ایگزیکٹلی جی. ان کے یہ جنرل ایوب خان صاحب کا جو الیکشن تھا صدارتی، جو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف لڑا تھا الیکشن، یا انہوں نے ان کے خلاف لڑا تھا، بات تو ایک ہی ہے. جب الیکشن ہوئے تھے تو بنیادی طور پہ ان دو کینڈیڈیٹس کے درمیان، کینڈیڈیٹس اور بھی تھے لیکن یہ زیادہ جو تھے پاپولر تھے، اور ووٹ بینک جو تھا وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت ریپریزنٹ جو کر رہی تھیں محترمہ فاطمہ جناح، وہ مسلم لیگ کو کر رہی تھیں، لیکن اس وقت نون لیگ نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ انہوں نے کنونشن لیگ بنائی تھی. اور ایوب خان یونیفارم میں انہوں نے صدارتی الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، کیونکہ اس وقت انہوں نے پارٹی اپنی نہیں بنائی تھی اور یہ جنرل ایوب خان کو حمایت کر رہے تھے، لاڈلے بھی تھے، اور لاڈلے بھی تھے، بلکہ اس سے بھی لاڈلے. جو آپ میں ایک بات ختم کر لوں چھوٹی سی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کسی اور کے لاڈلے بھی تھے پہلے. وہ اس طرح تھا کہ انہوں نے یہ جنرل ایوب خان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیموکریسی کے مقابلے میں ڈکٹیٹرشپ جو تھی، ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ ان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک حقیقت ہے، ایک پہ کافی ساری اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ مختصر بات کرنی ہے. اور میں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں جو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ایک آپ کو بتائی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو بیسیکلی جنرل سکندر مرزا تھے، گورنر جنرل، میجر جنرل تھے وہ، ریٹائرڈ. ان کو جب یہ بنایا تھا تو انہوں نے یہ کراچی بیسیکلی اس وقت، یہ بھی میں نے آپ بتا چکا آپ کو، کراچی جو تھا کیپٹل تھا، اور کراچی جو تھا ون آف دا بیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ. اور وہاں ایک تو سمندر ہونے کی وجہ سے بزنس بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور بہت ساری ایسے لوگ تھے جو بہت بڑے بزنس مین تھے، اور ان کی جو تھی ایک تو جب گورا نیا گیا تھا، گوروں کے ساتھ ان کی کافی ایفیلیشن تھی، تو وہاں کلب بھی ہوا کرتے تھے، اور بھی کافی ساری روشنی کا شہر بھی کہا جاتا تھا. اس میں ایک جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی، بھٹو بیسیکلی ایلیٹ کلاس سے تھے، جو ایک ایلیٹ کلاس ہوا کرتی تھی اس میں ان کی موومنٹ ہوا کرتی تھی. اور ایلیٹ کلاس ایسے ہوتی تھی کہ جیسے آج بھی وہ موجود ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا آپ ڈویژن لیول پہ جائیں یا پنجاب لیول پہ جائیں یا کسی بھی لیول پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا. بلکہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس شہر میں بھی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے. یہ کسی وقت اس پہ الگ سے بات کریں گے گدی نشینوں کی. وہ گدی نشین آج بھی موجود ہیں. وہ کوئی بھی یہاں بنے کسی سٹی میں، کسی شہر میں، کسی ضلع میں، تو وہی امن کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، وہی فلاں چیز کے ممبر ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں آ سکتا. تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایلیٹ کلاس آپس میں جڑی ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک دوسرے کو ریپریزنٹ بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو دوسرے کے اس میں پریزنٹ بھی کرتے تھے کہ یہ جناب محتشم ترین صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے آؤٹ کلاس ہیں، بہت اچھے بولتے ہیں، ان کا فلاں فلاں. تو اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، کیونکہ ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا، کراچی میں ان کا گھر تھا، اور یہ اس ایلیٹ کلاس میں موو کیا کرتے تھے. ظاہر ایلیٹ کلاس کا بندہ ایلیٹ کلاس میں موو کرے گا، ہمارے ساتھ تو نہیں کرے گا نا. تو وہاں انہوں نے، کیونکہ یہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے، آؤٹ سپوکن تھے،
انگریزی پہ کمانڈ تھی ان کو، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک اپنے وفد میں ایک بندہ چاہیے تھا ڈیلیگیشن میں، جو انہوں نے اقوام متحدہ میں بھیجنا تھا، یو این او میں. وہ بھٹو صاحب اس وفد کے حصہ بنے سکندر مرزا صاحب کے طرف سے. اوکے، یہ ان کا مطلب لرننگ سٹیج بھی تھی، یہ لرننگ سٹیج کہہ لیں یا انٹروڈکشن کہہ لیں ان کا. اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کے ساتھ آئے، کیونکہ سکندر مرزا صاحب مائنس ہو گئے، جس طرح ہوتا رہا، آپ کو یاد ہوگا 47 سے لے کے 58 تک جس طرح ہوتا رہا. تو اس وقت پھر یہ بھٹو صاحب ان کے ساتھ آ گئے، ایوب خان صاحب کے ساتھ. ایوب خان کے ساتھ آئے تو پھر ان کو وزیر خارجہ بھی بنا دیا گیا. وزیر خارجہ بنا دیا گیا. پھر اختلافات بھی ہوئے تو پھر اختلافات کے بعد، اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ 1967 سے پہلے میری یادداشت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ میں نے پڑھی ایسی کوئی بات. ظاہر ہے یادداشت وہ کہ میں اس ایرا میں موجود ہوں، لیکن پڑھی بھی ایسی کوئی سیاسی جماعت نہیں بنی تھی. یہ 67 میں بھٹو صاحب نے جب ان کے اختلافات ہوئے تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی. اور اس پارٹی کو آج بھی اگر آپ کہیں ڈالیں نا تو اس میں آئے گا کہ یہ سوشو ڈیموکریٹک جماعت کے طور پہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اور سوشلزم کا نعرہ لگوایا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ زیادہ تر تو یہ کمیونسٹ جو کہلاتے تھے، یا میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دائیں بازو ہوتا ہے جو آج تو ختم ہو گیا، مفادات میں دونوں بازو جو ہے نا، بلکہ دونوں جڑ گئے ہیں آپس میں. سو یہ لیفٹ بھی ایسے گئے، ہاں جڑ بھی ایسے. تو وہ لیفٹ جو تھا نا، یہ لیفٹ کو ریپریزنٹ کیا کرتے تھے. اس میں کافی سارے نام تھے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھے. اور معراج محمد خان ان میں جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بہت بڑے وہ لیڈر تھے، اور ان کا وہ پورے پاکستان میں اس کو لیڈ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ابھی ظاہر ہے اس کے بعد جب پارٹی بنی تو ایسے لوگ آئے، اور جو ان کا مینیفیسٹو تھا وہ بھی انہوں نے بنایا، اور اس میں یہ تھا کہ یہ تمام چیزوں کو نیشنلائز کریں گے، اور جو سسٹم ہوگا جو سوشلزم کا ہے یا کمیونزم کا، جو اب تو کمیونزم بھی ختم ہو گیا، سوشلزم کا اس میں زیادہ تر اس وقت چائنا تھا یا یو ایس ایس آر تھا، بلکہ اور بھی اس کے کافی سارے ممالک تھے جس میں یہ سسٹم موجود تھا، کمیونزم جو ہے. لیکن کمیونزم اپنی موت آپ مرا. وہ کیوں مرا؟ اس کی ایک الگ سے وجوہات تھیں جو پاکستان میں بھی دراصل اگر آپ دیکھیں تو یہ پنپ نہیں سکا تھا. اس کو ریورس لگا تھا، کیونکہ وہ ایک جو ایرا تھا نا، وہ یا اب بھی ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں، یہ دوسری جنگ عظیم کی بات کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. یہ تھا بنیادی طور کے اوپر ایک آپ اس کو کہیں کہ کیپٹلزم، جس کو سرمایہ داری نظام کہتے ہیں. آج بھی جو دنیا کے کافی سارے ممالک ہیں، اب اس میں ایک چیز آئی ہے، لیکن اس میں ایک بڑی الگ سی ایک بحث ہے. میں آپ کو اگر اس کا ایک فکرہ کہہ دوں، پبلک ویلفیئر اسٹیٹ. کیپٹلزم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ویلفیئر کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آج بھی مانتے ہیں. وہ آپ کا انڈیا بھی مانتا ہے، آپ کا تو نہیں ہے لیکن مانتا ہے انڈیا. یورپ بھی مانتا ہے، اسکینڈینیویا پورا مانتا ہے کہ جو حضرت عمر کا جو دور تھا وہ بنیادی طور پہ پوری دنیا کے اندر آج بھی رول ماڈل ہے ویلفیئر کے حوالے سے، اور وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن کیپٹلزم وہاں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن عام بندے کے جو عام شہری ہے ان ملکوں کا، اس کو فیسلٹیز میں، ہمارے ہاں بھی بنیادی طور پہ انہوں نے جو کانسیپٹ دیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے، کانسیپٹ اچھا تھا، بحث کی گنجائش نہیں ہے. مینیفیسٹو اچھا تھا، اس پہ بحث کی گنجائش نہیں ہے. تعلیم تھا، تعلیم سب کے لیے تھا، خوراک سب کے لیے تھی، چھت سب کے لیے تھی. بٹ ہوا کیا کہ وہ ہو نہیں سکا، یا وہ کر نہیں سکے. اچھا، اب ہم آگے چلنے سے پہلے میں صرف ایک اس میں اس پہ آپ کے ایک میں چھوٹی سی اضافہ کر دوں. جی میں محسوس نہ کریں. ضرور. اچھا، جب یہ پارٹی بنی تھی تو اس کو جوائن بھی سب لوگوں نے اکٹھا نہیں کیا تھا، اور اتنی جلدی بھی نہیں کیا تھا. اس کو 2-3 سال لگے تھے. تو
تو اس کے جو اب کبھی کہیں آپ دیکھیں نا کسی کتاب میں دیکھیں کسی اس میں دیکھیں سرچ میں تو وہ پہلے جو آتا ہے نا کہ ان کی اپنی بیگم جو تھی نصرت بھٹو صاحبہ انہوں نے اس کو جوائن کیا پھر مطلب اسی طرح یہ مطلب 2 4 5 بندے جو تھے انہوں نے جوائن کیا اور باقی جو ہے بعد میں لوگ آئے تھے جنہوں نے جوائن کیا تھا. وہ کسی اشارے سے دیکھیں بات یہ ہے اشارے اس وقت چلتے تھے یا اشارے بعد میں آئے؟ نہیں سر نہیں اس وقت اشارے دیکھیں اشارے کے بغیر تو کوئی اس وقت اشارے تھے نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا اسی پلیٹ فارم پہ اسی پروگرام میں شاید میں نے کیا تھا کہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھیں جب دوسری عالمی جنگ جاری تھی اور اس وقت برطانیہ گریٹ برٹن جو ہے نا یونائٹڈ کنگڈم جس کو کہتے ہیں آج, اس وقت اس کو جب مطلب اچھی شکست کا سامنا تھا ٹھیک ہے نا, جب امریکہ نے انٹرفیئر کیا تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ڈیل تو کی, ڈیل تو ہوتی ہے نا ٹھیک ہے نا. تو اس میں ڈیل کرنے کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ آپ کس کو آزاد کریں گے جس ملک کو, کیونکہ آدھی سے زیادہ دنیا تو ان کی تھی نا. تو جب آزاد کریں گے تو وہاں کیا ہوگا, وہاں ایسا تھوڑا ہوگا کہ وہ محتشم خان صاحب کو دے دیں گے کہ آپ کا ہے یہ آپ لے جائیں اور جو چلائیں, اس کو ایسا نہیں تھا. وہ جو انہوں نے آزاد کیے پھر انہوں نے اپنے جو دانت تھے وہاں چھوڑے تھے تاکہ اس میں سے کافی ساری چیزیں اور اگیں اور وہ اگیں. اور یہ جو پارٹیشن کی جو تھی ساری چیزیں یہ آلموسٹ پہلے سے پلانڈ تھیں, طے تھیں, ایسے ہوگا اور اس طرح کا ہم ان کو ڈویژن کر کے دیں گے تاکہ یہ ہمارے مرہون منت رہیں. ہاں ایک بات آپ نے بہت اچھی بات کی, کئی چیزیں جو تھی 100% اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا کرتی, ایک بات تو ہے ٹھیک ہے نا. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک فارمولا لگا کے رکھیں اور اس کو کہیں کسی کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے, یہ بھی نہیں ہوا کرتا. وقت کوشن رکھتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوا کرتی ہیں. اسی لیے انہوں نے سنگل مین یا سنگل ان کے جو ہے ڈیسیژن لینے کی بجائے انہوں نے تھنک ٹینکس جو ہے نا ایک اچھے لوگوں کے جو سوچ رکھنے انٹلیکچوئلس تھے, پڑھے لکھے تھے, سارا کچھ ان کا بنا دیا اور ان کو کہا بھی اب دنیا کس طرف جا رہی ہے, اب اکنامکس کس جا رہی ہے, تو اکنامکس اگر کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے. آج دیکھیں نا آپ کو معلوم ہوا کہ اسرائیل نے کیا کیا. اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے جس کے لیے کافی سارے ملک جو ہے نا تھوڑا سا یوں ہوئے ہیں کہ یہ اگر دیکھیں یہ میں مشین لے کے بیٹھا ہوں, اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم بہت اتراتے ہیں لیکن اس کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے. آپ جو ٹیلی ویژن اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں جس کو ہم LED کہتے ہیں وہ اس کا بھی کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے نا. سو بہت ساری چیزیں ہیں آن ریکارڈ, اگر آپ ساری چیزیں کریں تو اس میں نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اس کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو معاملات ہیں جو ان کی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. اب آپ سوال کر سکتے ہیں. میرا ایوب خان کے الیکشن پہ یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ کوئنسیڈنٹ تھا, اتفاقیہ ہو گیا ایوب خان کا تو وہ چیف پولنگ ایجنٹ ہو گیا ذوالفقار علی بھٹو. اتفاقیہ نہیں ہوتا یہ. دوسری طرف فاطمہ جناح کا وہ شیخ مجیب الرحمان تھے. اچھا یہ عوامی لیگ والے, عوامی لیگ تو تھی نا. جی یہ اس کا یہ سارا کا سارا یہ پہلے ہی ڈویژن ہوئی تھی گروپس کی. ڈویژن ایسے تھی کہ دیکھیں جب ماشاء اللہ لگتا ہے نا تو ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو اوور کم کیا, اوور لیپ کیا, ان کو پیچھے چھوڑا اور آپ نے حکومت سنبھال لی اور ان کو مائنس کر دیا. لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ رہی, پاکستان کے اندر یہ بدقسمتی رہی, میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پولیٹیشنز نے شروع سے لے کے آج تک, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آج تک انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دیا.